بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا قسطوں کے اوپر کاروبار کرنا، لین دین کرنا شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے اور کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو فقہ کے اندر قسطوں کے اوپر کاروبار کرنا، لین دین کرنا شرعاً یہ جائز ہے کہ شریعت نے ہر شخص کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مملوکہ چیز، یعنی جو چیز اس کی ملک میں ہے، اس کی قیمت میں کمی کے ساتھ یا زیادتی کے ساتھ اس کی قیمت نقد طور پہ بھی وہ وصول کر سکتا ہے اور ادھار کے اوپر بھی اپنی چیز کو فروخت کر سکتا ہے۔ شریعت نے ہر بندے کو اس چیز کا اختیار دیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک شخص اپنا سامان ادھار کے اوپر فروخت کرتا ہے تو وہ اپنی رقم اگر چاہے تو یک مشت بھی اپنے کسٹمر سے وصول کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ اپنی رقم قسط وار اپنے کسٹمر سے وصول کرنا چاہے تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں شریعت نے ان کو جائز قرار دیا ہے۔ اب عربی میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بے بالتقسیط، یعنی قسطوں کے اوپر خرید و فروخت کرنا۔ یہ عربی کے اندر اس کے لیے ایک اصطلاح ہے، اور اس بے کے صحیح ہونے کے لیے فقہائے کرام نے صرف 4 شرائط بیان کی ہیں کہ اگر کسی بے کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو وہ جو قسطوں والا معاملہ ہوگا وہ نہ صرف صحیح ہوگا بلکہ شرعاً بھی اس کی اجازت ہوگی۔ پہلی جو شرط فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو قسط کی رقم ہے وہ متعین ہو، یعنی 100 روپے قسط آپ نے ماہانہ دینی ہے یا 1000 روپیہ دینا ہے، یہ آپ پہلے ہی ایگریمنٹ کر لیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر مدت متعین ہو کہ آپ نے 1 سال کے اندر یہ قسطیں پے کرنی ہیں یا آپ نے 2 سال کے اندر یہ قسطیں پے کرنی ہیں، یہ مدت بھی متعین ہونی چاہیے۔ اس کے بعد معاملہ متعین ہو کہ یہ معاملہ جو کیا جا رہا ہے یہ نقد کا کیا جا رہا ہے یا یہ معاملہ ادھار کا کیا جا رہا ہے، یعنی یک مشت یہ ساری چیزیں کہ یہ ساری قسطیں ادا کر دی جائیں گی یا ان میں ادھار والا معاملہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ہوگا، یہ چیز بھی متعین ہونی چاہیے۔ اور سب سے جو اہم شرط ہے وہ چوتھی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کسی قسط کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں اس میں اضافہ یعنی جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسٹمر جو ہے اس سے ایک قسط 1 مہینہ ڈیلے ہو جاتی ہے، 2 مہینے ڈیلے ہو جاتی ہے، تو وہ جو بیچنے والا ہے وہ کسی طرح کا جرمانہ جو ہے اپنے گاہک سے وصول نہیں کر سکتا۔ اگر بوقت عقد جرمانے والی شرط عائد ہوگی تو یہ جو جرمانہ ہوگا یہ ظاہر سی بات ہے سود کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ جو سارا بے والا معاملہ ہے یہ سارے کا سارا اسی وقت باطل ہو جائے گا، یہ بے ختم ہو جائے گی، شرعاً اس کی کوئی حیثیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنے گاہک کو کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ کپڑا ہے، بڑا اچھا پیارا کپڑا ہے، لیکن اگر تم اس کو نقد لینا چاہتے ہو تو یہ کپڑا جو ہے 10 روپے کا 1 تھان میں تمہیں دیتا ہوں یا 10 روپے کے 2 تھان دیتا ہوں، یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس فی الوقت پیسے نہیں ہیں اور تم مجھ سے ادھار لے کے جانا چاہتے ہو تو یہی کپڑا جو 10 روپے والا ہے یہ ادھار کے اوپر میں تمہیں 20 روپے کا تھان دوں گا۔ اگر یہ شرط جو ہے اس وقت ان دونوں کے درمیان طے ہو جاتی ہے، اور پھر ایک اور چیز کہ وہ سودے کو آپس میں متعین کر لیتے ہیں کہ ہم نے معاملہ جو ہے کرنا ہے ادھار کے اوپر کرنا ہے یا نقد کے اوپر کرنا ہے، یعنی 10 روپے کا یہ تھان میں نے لینا ہے یا 20 روپے کا تھان لینا ہے۔ یہ معاملہ جب متعین ہو گیا ان دونوں کے درمیان تو شرعاً یہ بیع کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ حقیقت میں یہ جو تشریح ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ایک حدیث طیبہ کی بیان فرمائی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیعتین فی بیعتن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بے میں 2 سودے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی تشریح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے حدیث کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ مثلاً اس کی ایک صورت انہوں نے بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا یہ مکان
تیرے ہاتھ پہ اتنے روپے میں دوں گا، لیکن ساتھ شرط لگا دیتا ہے دوسرے سودے کی کنڈیشن کی۔ کیا شرط ہے؟ کہ تو مجھے جو اپنا غلام ہے، تیرا یہ نوکر ہے، پرانے زمانے کے اندر جب ان چیزوں کا رواج تھا کہ تو مجھے اتنی قیمت میں اپنا نوکر فروخت کرے گا۔ اب اس میں دو سودے ہو گئے، یعنی ایک مکان والا یہ سودا ہو گیا اور دوسرا غلام والا یہ سودا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تیرا غلام مجھے مل جائے گا تو میرا جو مکان ہے یہ مکان تجھے میں حوالے کر دوں گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بے پر علادگی ہے کہ جس میں کسی کو بھی قیمت معلوم نہیں، کہ دو میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ میرا غلام کتنے کا بکا، میرے مکان کا کتنا سودا ہوا۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بے سے منع فرمایا ہے کہ یعنی بے ایک ہے لیکن سودے دو تم کر رہے ہو۔ اگر تم نے مکان لینا ہے اس کو علیحدہ سودے میں لو، اور اسی طرح تم نے غلام لینا ہے اس کو علیحدہ سودے میں لو۔ ایک بے کے اندر دو سودے کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب ہر دکاندار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کسٹمر مستقر رہیں، زیادہ سے زیادہ رہیں، اس کا جو پرافٹ کا مارجن ہے وہ بڑھتا رہے اور نقصان جو ہے منیمم یعنی کم سے کم ہو۔ تو اس کے لیے بھی کاروباری حضرات کے لیے چند اصول ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں، اور کاروبار سے جو متعلقہ لوگ ہیں جو ان اصولوں کے اوپر جو ان کو فالو کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے فائدے میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے جو اخلاق ہونے چاہیے وہ اخلاق اپنے کسٹمر کے ساتھ مثالی ہونے چاہیے، کیونکہ کسٹمر ہی آپ کا سب کچھ ہے۔ اگر آپ کے اخلاق مثالی نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی گاہک آپ کے پاس دوبارہ آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ کوشش کریں کہ آپ کے مارکیٹ میں جو دوسرے کمپٹیٹر بیٹھے ہیں، آپ جو ہے اپنا سامان ان سے 1-2 روپے سستا بیچنے کی کوشش کریں، تاکہ جو آپ کا گاہک ہے وہ مارکیٹ سرچ کر کے آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو دکاندار ہے یہ دوسروں کے مقابلے میں مجھے چیز سستی مہیا کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر آپ عیب والی چیز اپنے کسٹمر کو نہ دیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے تو موقع کے اوپر جو ہے آپ اپنے کسٹمر کو بتائیں یہ چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فالٹ ہے، یہ عیب میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں۔ اگر اس طرح کی بے ہے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر وہ عیب نہیں بتاتا تو پھر یہ جو ہے بے صحیح نہیں ہے، اور آپ کا جو کسٹمر ہے آپ اس کا اعتماد بھی لوز کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلا چوتھے نمبر کے اوپر ہے کہ آپ اس کو معیاری چیز دیں۔ آپ اگر قیمت اس سے معیاری چیز کی وصول کر رہے ہیں تو آپ اس کو گھٹیا یا 2 نمبر چیز مہیا نہ کریں، بلکہ آپ اس کو معیاری چیز ہی دیں جس کی آپ نے قیمت وصول کی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے کام سلیقے اور طریقے کے ساتھ، اچھی پیکنگ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیلیوری جو ہے اپنے کسٹمر کے حوالے کریں۔ اس کے بعد آپ نے جس چیز کا آرڈر اپنے کسٹمر سے لیا ہے آپ اس کو وہی چیز ہی جب پرووائڈ کریں گے تب آپ کے کسٹمر کا آپ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ برقرار رہے گا۔ آن لائن اور بالخصوص آج کل عام طور پہ بھی مارکیٹ کے اندر بڑا فراڈ ہوتا ہے کہ چیز اور دکھائی جاتی ہے اور جب وہ ڈیلیور ہوتی ہے تو وہ چیز اور نکلتی ہے، کیونکہ تصویر کسٹمر نے اور چیز کی دیکھی تھی اور اب جب اینڈ پروڈکٹ اس کے ہاں پہنچی ہے تو وہ اور چیز ہے۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ آپ نے تیز اور بہتر سروس دینا ہے، یعنی آپ کے جو ورکنگ آورز ہیں ان کے اندر اگر کوئی ہوم ڈیلیوری آپ سے منگواتا ہے اور یا آپ کی دکان کے اوپر جا کے کوئی چیز پرچیز آؤٹ کرتا ہے تو آپ نے اس چیز کو بڑے اچھے اور بہترین طریقے کے ساتھ اور بہترین ڈیلیوری کے ساتھ جو ہے اپنے کسٹمر کو مہیا کرنی ہے۔ اور سب سے جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے وعدے کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو ہر حال میں نبھانا ہے۔ جب آپ ان شرعی اصولوں کے مطابق اپنی تجارت کو آپ جب بوسٹ اپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی معیت بھی آپ کے شامل حال ہوگی، آپ کے کاروبار کے اندر برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو ناکام ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اور بالخصوص صبح کے وقت جو برکت کا وقت ہے اس وقت جو ہے آپ اپنے کاروبار کا آغاز کریں سورہ یاسین کی تلاوت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی آپ کے بزنس کے اندر مزید ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی اور سود، جھوٹ، فریب، دھوکے کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔